جی السلام علیکم۔ ہم صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور مختلف مسائل پہ، مختلف موضوعات پہ ان کی رائے لینے کے لیے ہم اکثر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہم ایک خاص موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پچھلے دنوں افغانستان کے اندر ایک مسئلے نے سر اٹھایا اور ان کی گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے خواتین کی، آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا کہ انہوں نے خواتین کی تعلیم پہ، یعنی یونیورسٹی کی تعلیم پہ پابندی لگا دی، اور مختلف چیزیں سننے میں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ خاص مضامین خواتین پڑھ سکتی ہیں، کچھ رائیں آ رہی ہیں کہ نہیں، بالکل ہی یونیورسٹی میں خواتین نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ ایک کنٹروورشل ایشو بنتا جا رہا ہے۔ جی اصولی طور پہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم پہ پابندی، یعنی کچھ مضامین پڑھ لینا، کچھ نہ پڑھنا، کچھ کو ممنوع قرار دے دینا، کچھ کو جائز قرار دے دینا، یہ نقطہ نظر مذہبی اعتبار سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ کیا مذہب کو اس طرح کی قدغن لگاتا ہے کہ کیا کچھ خواتین پڑھ سکتی ہیں، کیا کچھ مرد پڑھ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگ سکتی ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے مختلف، ہمارے ہاں بھی مختلف جو وجوہاتیں بتائی جاتی ہیں نا کہ خواتین کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے، اس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تو کیا کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ اور تیسری بات، اس پورے سسٹم پہ یا جو پورا مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، اب آپ نے 3 سوال پوچھے ہیں اور اگر مجھے یاد رہے تو میں پھر ترتیب کے ساتھ اس پہ بات کرتا ہوں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی کسی سبجیکٹ کو پڑھانا یا کسی سبجیکٹ پر پابندی لگانا کہ بھئی یہ خواتین پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتی۔ بات یہ ہے کہ تعلیم ہر کسی کا بنیادی حق ہے، وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے، کسی پر بھی یہ تفریق نہیں کی جا سکتی، تقسیم نہیں کی جا سکتی کہ یہ تعلیم لے سکتے ہیں اور یہ نہیں لے سکتے۔ تو جب تعلیم سب کا بنیادی حق ہے تو واضح بات ہے کہ پھر وہاں پر مضامین کی بھی کوئی تقسیم اور تفریق نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ جو سبجیکٹ اور جو مضامین لڑکے پڑھ سکتے ہیں تو وہ لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، دونوں کو اجازت ہے اور دونوں کو آزادی ہے کہ کوئی صحافت میں جانا چاہتا ہے وہ صحافت میں جائے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بنے، وہ کچھ بھی بننا چاہتا ہے تو وہ بنے۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی تقسیم اور تفریق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آج کا جو یو این کا جو چارٹر آپ کہہ لیجئے یا ان کے مطابق جو اور جو جس پر انسانیت جمع ہے، آپ یوں کہہ لیجیے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہیں، وہ اس پر جمع ہیں اور باقاعدہ ہم مسلمانوں نے اس پر سگنیچر کر رکھے ہیں ممالک نے، اور یہ بات یعنی طے شدہ ہے، آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس پر کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ جس سبجیکٹ میں اور جس مضمون میں بھی پڑھنا چاہے تو اسے اس پہ کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا تو سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ اس کا کہ مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ مذہب کو پابندی لگا سکتا ہے نہیں لگا سکتا؟ دیکھیے، اگر ہم مذہب کو دیکھتے ہیں تو مذہب اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، وہ جو حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد مسلمان عورت پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو یہ تو خیر یعنی بنیادی تعلیم ہے کہ جس کے بعد جو دین کے حوالے سے انسان سیکھتا ہے ایک مسلمان، تاکہ وہ اپنے معاملات معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، سماجی ہیں اور دیگر معاملات ہیں ان کو وہ دین کی روشنی میں چلا سکے کہ ایمانداری ہے، شرافت ہے، دوسرے کا حق نہیں مارنا، دھوکہ دہی نہیں کرنی، اپنی تجارت میں اپنے کاروبار میں بالکل فیئر رہنا ہے، صاف ستھرے طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو یہ تعلیم تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ہم جب اسلام کے ایک کہ پوری تصویر کو جب اپنے سامنے ہم لاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے علم کی، تعلیم کی، سیکھنے کی۔ یعنی مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کی بھی وہ مہارت رکھتی تھی، انصاب، علم الانصاب جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بھی مہارت رکھتی تھی، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، تفسیر کی بھی مہارت تھی، بلکہ ایک مجتہدہ آپ خاتون تھی۔
اور اس کے علاوہ صرف امہات المومنین نہیں بلکہ صحابیات، اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کی اولادیں آگے وہ بھی خواتین تھیں، اور ان سے مرد حضرات بھی آ کر دین سیکھا کرتے تھے، صحیح ہے، اور مختلف مسائل ان سے آ کر پوچھتے تھے۔ یعنی جب ہم ایک پوری تصویر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اگر حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تعلیم کی اور علم کی تو کبھی بھی صحابہ مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کو کبھی بھی تعلیم نہ دلواتے۔ آپ اگر پوری تاریخ پڑھیں، بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے جو خواتین حدیث میں مہارت رکھتی تھی ان کی پوری تاریخ جمع کی ہے، تقریباً کوئی 45,000 40 یا 45,000 وہ خواتین کی تعداد بنتی ہے۔ تو اس لیے پورے مزاج کو اگر ہم اسلام کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی حوصلہ شکنی، کوئی تفریق ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ مرد تو تعلیم حاصل کریں اور لڑکیاں جو ہیں خواتین وہ تعلیم حاصل نہ کریں۔ بالکل، آپ بنیادی نقطہ نظر ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ تیسرا جو آپ کا سوال تھا، اب ہم چلتے ہیں وہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کی طرف۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے کہ مضامین میں تفریق کی جائے، ٹھیک ہے، جینڈر کی بنیاد کے اوپر تفریق کی جائے کہ یہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، یہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تعلیم بنیادی طور پہ سب کا رائٹ ہے، سب کا حق ہے۔ افغانستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس وقت کہ انہوں نے ایک پابندی کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں خواتین نہیں کر سکتی، یعنی یونیورسٹیوں کے اندر خواتین کے لیے جانا ممنوع ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اوپر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں آج بھی، یعنی اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، وہاں پر لڑکیوں کو پڑھانا معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ خیبر پختونخوا کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی بہت سی جگہوں پر آپ کو ایسا ماحول ملتا ہے کہ جہاں پر بچیوں کو پڑھانا معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ باپ سٹینڈ لیتا ہے اپنی بچیوں کے لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے، جبکہ خاندان، معاشرہ، سماج اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس پر کرٹیسائز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ یہ تم کیوں اپنی بچیوں کو باہر نکال رہے ہو، کیوں ان کو پڑھا رہے ہو۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے خاندانی جو روایات ہیں ان کے خلاف ہے کہ بچیوں کو پڑھایا جائے۔ یہ تصور آج بھی موجود ہے۔ افغانستان کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو چونکہ وہ گزشتہ 30 سال 40 سال سے وہ جنگی حالات میں وہ رہے، اور پھر 90 کی دہائی میں وہاں پر جو طالبان آئے ان کا تصور بالکل مختلف تھا خواتین کے حوالے سے، اور وہ سخت گیر تھے۔ انہوں نے، آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کے جس میں وہ خواتین اگر دو کھڑی ہو کر ذرا چہرے سے پردہ ہٹا کے بات بھی کرتی ہیں تو وہ ان کا جو ریاست کی طرف سے جو نمائندہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر والا، وہ ان کو چھڑی سے مار رہا ہے کہ بھئی پردہ کرو، اور اس طریقے سے تم سرعام کھڑے ہو کر بات یا گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو 90 کی دہائی میں تو یہ صورتحال تھی۔ اب جو موجودہ طالبان ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم اب کافی بدل گئے ہیں، وہ جو گزشتہ صدی کے جو طالبان تھے ہماری وہ فکر، وہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسے خطے یا ایسے علاقے یا ایسے شہر تو نہیں، گاؤں موجود ہیں کہ جہاں پر اس طرح کا تصور ہے کہ بچیوں کو تعلیم نہیں دلوانی چاہیے یا معیوب خیال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح کا تصور افغانستان کے اندر بھی موجود ہے۔ اب وہ جو افغانستان کے اندر موجود ہے تو ایک تو ہے ان کا عرف جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایک کلچر، ایک رہن سہن، ایک سماجی سیٹ اپ آپ کہہ لیجئے، ایک تو وہ چیز ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پھر اس سیٹ اپ کو یا اس سماجی جو ایک روایت ہے اس کو سپورٹ وہ کرتے ہیں مذہب کے نام پر۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، وہ مذہب کیا ہے؟ وہ مذہب بنیادی طور پر فقہ ہے، یعنی وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے علماء کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی فتویٰ ہے اور کوئی رائے ہے کہ جس کو مثال کے طور پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس حد تک تو محرم کے بغیر عورت سفر کر سکتی اتنے میل، اس کے بعد اگر سفر کرے گی تو وہ محرم کے ساتھ سفر کرے گی۔ اب یہ تصور اگر ہم دیکھیں تو اس پر بھی مختلف آراء ہمیں اب خود فقہا کی ملتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ خاتون یہاں سے پاکستان سے سفر کرتی ہے، وہ امریکہ چلی جاتی ہے، وہ انگلینڈ چلی جاتی ہے، لیکن جب عمرے کی بات ہوگی، حج کی بات ہوگی تو کہا جائے گا جی ساتھ محرم کیوں نہیں ہے۔ تو حالانکہ بنیادی تصور کیا ہے؟ وہ عورت کی عفت اور آبرو کا تحفظ ہے۔ اگر اس کو کنفرم کیا جائے تو اس کے بعد عورت اکیلے سفر کرے جدھر چاہے،
جائے. ایک تو یہ بات ہے جو فقہا کے نزدیک موجود ہے. دوسرا جو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہاسٹل میں عورت لڑکی جاتی ہے تو وہ اپنے گھر سے کافی عرصہ دور رہتی ہے. اور اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی دیکھیے بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کرنا، پروٹیکشن مہیا کرنا. پروٹیکشن اگر ریاست نہیں دے سکتی تو ریاست کو یہ حق تو ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ بچیاں گھر سے باہر تعلیم کے لیے نہیں جا سکتی، ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی، یا یہ فلاں سبجیکٹس جو ان سے ہیں ان میں عورت یا لڑکی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. ریاست در حقیقت اپنی جو حدود ہیں اس سے پھر کراس کرتی ہے. ریاست کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ پابندیاں لگائے. ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، سیکیورٹی فراہم کرے، پروٹیکشن فراہم کرے. اگر وہ نہیں کر رہی تو پھر اگر وہ دوسرا کام کرتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے حدود کو کی لمٹ جو ان سے ان کو وہ کراس کر رہی ہے. صحیح ہے. یعنی بنیادی ذمہ داری یہی ہے نا کہ مثال کے طور پر ریاست کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جان کا تحفظ دے، انسان کی زندگی کا. دوسری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جو مال ہے اس کا تحفظ مہیا کرے. تیسری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ عزت اور آبرو. بالکل ٹھیک. یہ 3 چیزیں ہیں، ان کا تحفظ اور ان کی پروٹیکشن مہیا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنے کام میں تو ناکام ہے، جو اصل کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے، وہ کر نہیں رہی. لیکن دوسرے جو معاملات ہیں ان میں پھر وہ دخل اندازی کرتی ہے. تو یہ گویا کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں شہری، وہ ان کے پامالی کے مترادف یہ معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے یہ جی، اور اپنے اس سماجی مسئلے کو وہ مذہب کے جو پیراہی کے اندر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سوال پھر یہی آتا ہے کہ اگر ان کا سماجی مسئلہ ہے تو پھر وہ اپنے سماج کے مطابق اس کو حل کر سکتے ہیں، ان کا پورا رائٹ ہے. اس کے اوپر پھر ہمیں مختلف طرح سے مختلف لوگوں کی طرف سے تنقید اور نقد کا کیوں سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ افغان معاشرے کو. یو این نے بھی، میں نے پڑھا تھا کہ کل یا پرسوں یو این نے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں کے کئی حلقے ایسے بات کر رہے ہیں، دنیا کے کئی حلقے ایسے بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ سماجی انٹائرلی مسئلہ ہے تو وہ اپنے سماج کے مطابق اس کو حل کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ سماجی مسئلہ بھی ہو تو اس کو آخر ہم دین کی روشنی میں تو دیکھیں گے کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ آیا کہ اس وقت دنیا نے کیا طے کیا ہے. دنیا نے جو طے کیا ہے وہ اگر دین کے خلاف نہیں ہے یا دین کے روح کے مطابق ہے تو بنیادی طور پر تو یہ بات ہے نا جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ افغان حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ جی دین یہ کہتا ہے تو ہم اسی پر تو بات کر رہے ہیں کہ دین یہ نہیں کہتا. اگر 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے اگر کسی فقیہ نے کوئی بات کہی ہے، جیسے محرم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر کہی ہے تو وہ اس کو دین بنا کر پیش نہ کریں. وہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس فقہ کی روشنی میں وہ بات کریں کہ جی فقہ میں یہ ہے. لیکن فقہ جو ہے اس میں بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی ہے، اس کی بھی تو تشکیل ہوتی ہے اور اس پر بھی تو اجتہاد ہوتا ہے نا. کہ اگر فقہا نے ایک مسئلہ پیش کیا تھا وہ اپنے زمانے اور حالات کی رعایت کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کوئی رائے دی تھی. اس وقت حالات کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا. جبکہ یہ مسئلہ میں صرف محرم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں تو اس کو دینی مسئلہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے نا. اصل بات یہ دیکھیں سماجی مسئلہ بھی ہو، وہ اگر جہالت پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے تو ہم اس پر بات تو کریں گے، اعتراض تو کریں گے نا، اس پر سوال تو ہم اٹھائیں گے اور دنیا بھی اس پر سوال اٹھائے گی. ہاں وہ ہے داخلی مسئلہ، لیکن اس داخلی مسئلے پر آخر کچھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک زیادتی ہے، ایک ظلم ہے. آپ تفریق مت کریں جنس کی بنیاد پر کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے، اور اس طریقے سے آپ کسی کے ساتھ تفریق کر کے فیصلے آپ کو نہیں کرنے چاہیے. تو یہ تو کم از کم دنیا کا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اس پر کم از کم رائے دیں، ان کو روشنی دیں، ان کو ہدایت دیں، ان کو بتائیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور آخری جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں گا، کیا اس کا فیوچر نظر آتا ہے اسی تحریکوں کا یا ایسے معاملات کا
ابھی پچھلے دنوں ایران میں بھی پردے کے اوپر کچھ چیزیں چل رہی تھیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ایک الگ ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں. اسی طرح کی اب یہ تحریک بھی یہاں پہ یعنی شروع ہو گئی ہے اور بڑی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ اس کے حق میں نکل رہے ہیں. ایون افغان جو خواتین ہیں وہ اس کے حق میں نکل رہی ہیں کہ ہمیں تعلیم کی اجازت دی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں دب جاتی ہیں یا یہ چیزیں مزید پھیل کے باہر آتی ہیں؟ دیکھیے مسلم ریاستوں کا یا معاشروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کی حدود کیا ہیں، کن معاملات میں ریاست دخل اندازی کر سکتی ہے اور کن معاملات میں ریاست کو بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ چند بنیادی باتیں ہیں کہ جن میں ریاست مداخلت کر سکتی ہے. یعنی اگر میں نے آپ کا حق مارا ہے، آپ عدالت میں گئے تو ریاست آپ کو انصاف دلائے گی. آپ کی جان ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی عزت و آبرو ہے، یہ بنیادی طور پر ریاست اس کی حفاظت کرے گی. پولیس وجود میں آتی ہے، عدالت وجود میں آتی ہے، یہ ادارے وجود میں آتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی عزت آبرو، آپ کا مال، آپ کی جان کی حفاظت کی جائے. اس حد تک تو ہے. باقی شہری خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کون سی حاصل کرنی ہے، انہوں نے نقل و حرکت کرنی ہے، کس شہر میں جانا ہے، کس شہر میں نہیں جانا. پسند ناپسند جو بھی لوگوں کی شہریوں کی ہوتی ہے تو وہ ان کی اپنی ہے، اس کے معاملات میں ریاست کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بات بنیادی طور پر سمجھنی ہوگی. اس میں بہت سے مسلم ممالک ہیں جو سمجھ چکے ہیں. مثال کے طور پر ملائیشیا کو آپ دیکھ لیں، انڈونیشیا کو آپ دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، دیگر اسلامی ممالک ہیں جن ملکوں نے یہ بات سمجھی ہے. آج آپ دیکھیے کہ وہ ملک ترقی کی طرف جا رہے ہیں. آپ سعودیہ کو دیکھ لیجئے، آپ اسی طرح دبئی UAE کو آپ دیکھ لیجئے. تو آپ جب اپنے باشندوں کو، اپنے شہریوں کو آپ آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنی پسند ناپسند کے ساتھ زندگی اپنی گزاریں، آپ کسی قسم کے ان کے قدغن ان پر عائد نہیں کرتے اور آپ ان کی جو زندگی ہے اس کو آپ پابند نہیں کرتے، وہ جس طرح چاہیں اپنی زندگی بسر کریں. ہاں یہ 3-4 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ریاست مداخلت کرتی ہے ہر معاملے میں، یہاں تک کہ لباس تک میں مداخلت کرتی ہے کہ عورت کو یوں حجاب پہننا ہے، عورت کو یہ کرنا ہے، اپنے چہرے کو چھپانا ہے، عورت کو اس طرح کا لباس نہیں پہننا یا اس طرح کا لباس پہننا، جب اس حد تک ریاست دخل اندازی کرے تو پھر معاملہ یہی بنتا ہے جو ہمارے ہاں اس وقت صورتحال نظر آتی ہے، یا ایران میں ہے یا افغانستان میں آپ دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا معتدل نقطہ نظر آپ کا ہمارے پاس آ گیا اس بات پہ کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور مذہب کا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہم ایران کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے پچھلے دنوں خاص طور پہ اس پہ بڑی بحث ہو رہی تھی، وہ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ تھا پردے کے اوپر، اس پہ بھی ہم جو ہے بات کریں. ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم اجازت چاہیں گے آپ سے اور ایک نئی نشست کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.